اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف خمسین سورہ البقرہ 260۔ اوپر کے جو آیت تھی اس میں جیسے عزیر علیہ السلام کو تبلیغ کی ڈیوٹی دی گئی تو انہوں نے کہا کہ کیسے اس ایک مری قوم کو میں زندہ کروں گا۔ یہ تبلیغ کی ڈیوٹی ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو دیتا ہے اور پھر ان کو سکھاتا ہے کہ کیسے تبلیغ کرنی ہے، یہ وہ طریقہ ہے۔ تو اب یہ عزیر علیہ السلام کا جو واقعہ تھا وہ کل تو جو ان کی قوم تھی وہ اخلاق کے لحاظ سے بالکل ختم تھی، عمل اور اخلاق کے لحاظ سے۔ تو اس اللہ تعالیٰ نے کہا یہ 100 سال اس کو لگیں گے، یعنی تمہیں اتنی محنت کرنی پڑے گی 100 سال تک۔ تو انہیں کشف کے ذریعے سب صورتحال بتائی گئی۔ میرے خیال میں آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ پھر اب آج اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کا بتا رہا ہے، سیم وہی چیز ہے کہ اب جب وہ ابراہیم علیہ السلام نمرود سے انہوں نے آگ میں ڈالا ان کو، پھر اس کے بعد وہ اپنے شہر سے نکلے اور پھر سب تمام اپنے مراحل طے کر لیے، تو اب اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈیوٹی دی کہ اب اس قوم کو تم زندہ کرو اور تربیت دو۔ تو اب وہ اللہ تعالیٰ سے کیا رہا ہے، تو اب اس میں یہ وہ والا مرنا نہیں ہے، یہ اس کا مطلب ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ۔ اب اللہ تعالیٰ نے جب ان کو ڈیوٹی دی تو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے کہا، سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ ان کو میں کیسے زندہ کروں گا، مطلب کیا طریقہ کار ہوگا کہ یہ دوبارہ زندہ ہو جائیں۔ یعنی یہ اخلاقی لحاظ سے، روحانی لحاظ سے، عمل کے لحاظ سے بالکل ختم ہو گئے۔ یعنی ختم کیوں ہے کہ اللہ اور رسول کا پیغام، جیسے ہم اس وقت مسلمان ختم ہو گئے اخلاقی لحاظ سے، عمل کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ جب چاہے گا تو ایک ایسا لیڈر پیدا کر دے گا جو مسلمانوں کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ اس وقت ہم ہر لحاظ سے مرے ہوئے، تو یہی صورتحال اس وقت تھی کہ جب ہم بالکل قرآن و سنت کے خلاف چلتے ہیں، اللہ اور رسول کی مرضی کے خلاف چلتے ہیں، کیونکہ انسان کی پیدائش کا مقصد تو اللہ ہے، اور جب ہم اس کو بالکل ہی اگنور کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، اس کی طرف آتے نہیں، جو اس نے ہمیں احکامات دیے ہیں، جو ہمیں ہدایت دی ہے، ہم اس پہ عمل نہیں کرتے اور اپنی مرضی اپنے نفس کی مانتے ہیں، دنیا کی مانتے ہیں، نفس کے کو اپنا خدا بنا لیتے ہیں، دنیا کو اپنا خدا بنا لیتے ہیں، تو پھر ایک ٹائم آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی ایک مبلغ کو بھیجتا ہے اور اس کو کہتا ہے۔ تو اب یہ ابراہیم علیہ السلام کی ڈیوٹی لگی، تو اللہ تعالیٰ سے پوچھیں کہ اللہ تعالیٰ یہ تو وہ قوم ہے جنہوں نے مجھے آگ میں ڈالا، گھر سے نکال دیا، در بدر کر دیا، سب کر دیا، اب ان کو میں کیسے زندہ کروں گا، یعنی کیسے اکٹھا کروں گا تیری طرف، کس طریقے سے میں ان کو تیری طرف بلاؤں گا۔ تو اللہ قال اولم تؤمن، تو اللہ نے کیا ایسے ہو نہیں سکتا؟ ہو سکتا ہے، بالکل یقیناً ہو سکتا ہے، لیکن ابراہیم نے کہا قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تو مجھے طریقہ بتائے تاکہ میرے دل کو میری اس کو مضبوطی حاصل ہو، یقین کو مضبوطی حاصل ہو، اور میں اس طریقے سے کروں، میرا دل مطمئن ہو جائے، تاکہ میں یہ جو تو نے میرے اوپر اتنی بھاری ڈیوٹی عائد کی ہے اس کو میں اچھے طریقے سے انجام دے سکوں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اب میں تمہیں بتاتا ہوں۔ قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك بسایا۔ اللہ کہتا ہے کہ دیکھو ایسا کرو کہ 4 پرندے لو، اس میں سے ان کو کھلاؤ پلاؤ، اپنے سے مانوس کرو، ان کی تربیت کرو، اپنے سے ان کا خیال رکھو گے، کھلاؤ پلاؤ گے، ان سے محبت کرو گے، توجہ دو گے، تو پھر جب وہ بالکل سدھر جائیں اور سب طریقہ سیکھ لیں، تو پھر ایسا کرنا کہ تم ان میں ان چاروں کو 4 پہاڑوں پہ بٹھا دے، چھوڑ دینا، یعنی 4 پہاڑوں پہ ایک ایک پرندے کو بٹھا دینا۔ یہاں جو ہے لوگوں نے اس کو کہا ہے کہ حلال کر کے نہیں، یہ
حلال کریں گے اور ذبح کریں گے تو پھر تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ جگہ حقیقی موت آ جائے گی پھر تو زندگی نہیں ہے، یہ وہ موت نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ بولتا ہے کہ 4 پرندوں کو تم پکڑ لو، اور پرندے زیادہ ہیں کہ انسانوں سے بھاگتے، تو ان کے ساتھ محبت کرو، پیار کرو، انہیں کھلاؤ پلاؤ، ان کی پرورش کرو، تربیت کرو، اور پھر ان کو 4 پہاڑ پہ بٹھا دو، اور پھر اس کے بعد ان کو بلاؤ، آواز دو، تو وہ تمہاری طرف آ جائیں گے۔ اب جیسے ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ بنا لیا، تو آپ نے اللہ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ یہ کیسے ہے، تو اللہ نے کہا کہ تم آواز دو۔ تو اب ابراہیم علیہ السلام نے جو آواز دی، تو جو آواز جس روح کو پہنچی، قیامت تک جو لوگ آئیں گے ان کی روحیں موجود ہیں، آلریڈی موجود ہیں، تو جس تک وہ آواز پہنچی وہ حج کرے گا، وہ وہاں جائے گا۔ تو اللہ کہتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اللہ کہتا ہے میں جانتا ہوں کہ کیسے، اور میں حکمت والا ہوں اور میں غالب ہوں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے طریقہ کہ کس طریقے سے اب اس کو ہم اپنے لیے سمجھیں گے۔ اس وقت سب سے پہلے ہمیں جو کرنا ہے، اپنے پہ کام کرنا ہے کہ ہم کس طریقے سے، کیونکہ ہم اللہ سے دور ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہیں، قرآن و سنت سے دور ہیں۔ اصل ہے اللہ اور ہدایت کی کتاب، اللہ نے ہدایت کا ذمہ لیا، اور ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن دیا ہے، اور نمونے کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیے ہیں، لیکن ہم اللہ اور رسول کے قریب نہیں ہیں۔ ہم نے اپنی دنیا میں اپنے کو مشغول کر لیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا کے لیے پیدا نہیں کیا۔ اب اگر میں چاہتی ہوں، زبردستی نہیں ہے، اب اگر میں چاہتی ہوں کہ میں اللہ سے رابطہ کروں اور میں جانوں کہ میں کون ہوں اور مجھے کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، تو اب مجھے سب سے پہلے اپنے پہ کام کرنا ہوگا، اور مجھے ڈھونڈنا ہوگا وقت کے امام کو۔ جب میں وقت کے امام کو ڈھونڈ لوں گی، اور وقت کے امام کو ڈھونڈنے کا کرائیٹیریا جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو بھی آپ کو مل جائے، آپ کی تسلی ہو جائے، تو آپ اس کو قرآن و سنت سے دیکھو کہ وہ قرآن و سنت کے مطابق ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مطابق ہے۔ اگر ہے تو آپ اس کی صحبت اختیار کرو اور ان سے تربیت لو۔ پھر وہاں آپ کو بالکل سلنڈر کرنا ہوگا، اپنی مرضی چھوڑنی ہوگی، کیونکہ اللہ کے آگے ہمیں سلنڈر کرنا ہے، اپنی مرضی چھوڑنی ہے۔ جب تک ہم اپنی مرضی، اپنی خواہشات نہیں چھوڑیں گے، ہمیں نہ اللہ ہمیں اپنی زندگی ہمیں سمجھ میں آئے گی، نہ ہمیں اللہ سمجھ میں آئے گا، نہ ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور نہ قرآن سمجھ میں آئے گا۔ تو بہتر ہے کہ ہم اپنی رائے، اپنی مرضی، اپنی خواہشات کو سب کو چھوڑ دیں، اور تن من دھن لگا دیں اللہ کو پہچاننے میں، اللہ کو جاننے میں۔ اب ہم اس میں کہیں بھی نہیں لکھا کہ تم دنیا کو چھوڑ دو، دنیا کو کہیں نہیں چھوڑیں گے، دنیا کو ہم لیں گے، ہر چیز لیں گے، دنیا کی ہر نعمت یہ میرے لیے بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے، میں اس دنیا کی ہر نعمت استعمال کروں گی۔ اللہ تعالیٰ اگر اونچی پوزیشن دیتا ہے، اونچے عہدے دیتا ہے، بادشاہ بناتا ہے، جو سب کچھ میں لوں گی، کسی سے میں منہ نہیں موڑوں گی، غار میں جا کے نہیں بیٹھوں گی، میں سب کروں گی، لیکن اللہ اور رسول کے حکم کو فوقیت دوں گی، اللہ اور رسول کو ہر چیز پہ فوقیت دوں گی، ان کے حکم کے مطابق، ان کی مرضی کے مطابق، ان کی رضا کے مطابق اس دنیا کو میں لوں گی، تو دنیا لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا، تو اب یہاں ہمیں طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ پہلے تو اپنے پہ کام کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جسم دیا ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن دیا ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیے، عقل دی ہے۔ پھر اب اس کو آپ پہلے اپنے جسم پہ کام کرو، اپنے نفس پہ کام کرو، اپنے اوپر کام کرو، اس کو قرآن اور سنت کے سانچے میں ڈھالو، اللہ اور رسول کی مرضی کے سانچے میں ڈھالو۔ پھر اس کے بعد سے جب وہ اس سانچے میں ڈھل جائے گا تو وہاں آ جائے گا اللہ کا نور، تو اللہ کا نور آ جائے گا، تو اس کے ذریعے سے آپ اپنے تمام جو منزل ہے وہ بھی طے کریں گے، اور جو تمام اس راستے میں مشکلات اور پریشانی آئیں گے اس کو بھی ہمیں حقیقت سمجھ میں آئے گی، اور اس کو بھی آسانی سے ہم برداشت کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ آہستہ آہستہ پہلے اپنے کام کیا، اپنے اخلاق پہ، اپنے عمل پہ، اپنے کردار پہ، ہر چیز پہ کام کیا، پھر اللہ اور رسول کی رضا کے مطابق، پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ آگے بڑھو،
اور پھر لوگوں اپنے ارد گرد کے لوگوں پر. سب سے پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ اپنے گھر والوں پہ، سب سے پہلے اپنے خاندان پہ کام کرو. تو اب سب سے پہلے ہم اپنے ارد گرد کے لوگوں پہ کام کریں گے. اب یہ نہیں کہ ہم بیٹھ جائیں گے اور ہم ان کو وظیفے دیں گے اور یہ کریں گے یہ کریں گے، نہیں. ہمارا عمل ہوگا سب سے بڑا چیز اس میں ہے اخلاق، درگزر، معاف کرنا اور اس میں برداشت کرنا، اچھے اخلاق رکھنا. تو اس کے ذریعے سے ہم لوگوں کے جو بھی زیادہ ہر انسان الگ فطرت کا ہے، الگ مزاج کا ہے. تو اب ہمیں ہر قسم کا، گھر میں ہی ہزاروں قسم کے لوگ مزاج کے ہمیں مل جاتے ہیں. تو اب ان سے ہمیں ان کو ہمیں اپنے عمل کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے، اپنے اخلاق کے ذریعے اس طریقے سے ہمیں کرنا ہے کہ وہ ہماری طرف ان پہ محنت کرنی ہے. تو جب ہم ان پہ محنت کریں گے، ان پہ کام کریں گے، تو وہ ہماری طرف مائل ہوں گے، یعنی ہم سے محبت کریں گے، ہمارا کہنا مانیں گے. تو پھر آہستہ آہستہ ہم اللہ اور رسول کا پیغام ہر ایک، اور اسی طرح بچوں کے ساتھ بھی ہے، شوہر کے ساتھ بھی ہے، گھر میں جو لوگ ہیں ان کے ساتھ یہ طریقہ ہے. ڈنڈا کہیں بھی نہیں چلتا. بد اخلاقی سب سے پہلے اخلاق ہے، اس اخلاق پہ بہت کام کرنا ہے ہمیں. تو اور پھر اللہ کو معلوم ہے اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، وہ حکیم ہے اور غالب ہے. اللہ کے لیے کچھ مشکل ہے؟ یہ تمام کام اللہ کر سکتا ہے. کن فیکون، اس کے لیے تو مشکل نہیں ہے کہ سب کو مسلمان کر دے، سب کے ہاتھ میں قرآن دے دے، سب کو ولی اللہ بنا دے. لیکن اللہ کی یہ سنت نہیں ہے. اللہ کا جو طریقہ ہے، جو اللہ تعالیٰ نے مجھے قرآن میں بتایا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے حدیثوں میں بتایا ہے، تو مجھے وہ راستہ لینا ہوگا. تو اس طریقے سے مجھے اللہ تعالیٰ تبلیغ کرنے کا، اللہ کے پیغام کو، انسان کا پیدائش کا مقصد ہی یہی ہے کہ وہ خود بھی اپنے کو اللہ کے رنگ میں ڈالے اور دوسروں کو بھی اللہ کے رنگ میں ڈالنے کے لیے محنت کرے، جد و جہد کرے. اور تو ظاہر ہے اس کے لیے تو پھر قربانی دینی ہے. پہلے تو اپنے نفس کی قربانی دینی ہے اللہ کے آگے. پہلے تو خود سلنڈر. اب سب سے پہلے جو کام ہوتا ہے اپنے مرشد کے آگے ہمیں سلنڈر کرنا ہے کہ اب میری مرضی نہیں ہے، اب ان کی مرضی ہے. اب یہ جو چاہیں گے وہ میں کروں گی، جو حکم دیں گے وہ میں کروں گی. اس طریقے سے اللہ کا نظام یہ چلے گا، قرآن اور سنت کا. یہ قرآن جو ہے یہ قیامت تک کے لیے ہے اور یہ غالب ہو کے رہے گا. اگر ہم اس پہ کام نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کسی اور کو لے آئے گا. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اللہ کے لیے اپنی ذات کو وقف کریں اور سمجھیں، نقطوں کو سمجھیں. یہاں جو آ رہا ہے عام اگر ترجمہ دیکھا جائے تو اس کو یہ کہے کہ کیسے زندہ نہیں، یہ عمل کے لحاظ سے، اخلاق کے لحاظ سے تباہ حال قومیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ ایک اپنا میسنجر بھیجتا ہے اور پھر ان کو طریقہ بتاتا ہے. اگر انہیں سمجھ نہیں آتی تو وہ اللہ سے پوچھتے ہیں. تو جب اللہ سے، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، عزیر علیہ السلام نے پوچھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا. اب اس میں کش بھی ہے، کافی چیزیں ہیں اس میں. تو اللہ تعالیٰ دکھاتا جاتا ہے. جو بھی مومن ہوگا، جو بھی اللہ اور رسول کے آگے سلنڈر کرے گا، اس کو سب کو پتہ حاصل ہو سکتی ہے. یہ نعمت انسان کے لیے اور کسی مخلوق کے لیے نہیں، صرف انسان اور جن کے لیے. جو اللہ اور رسول کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، اللہ اور رسول کی صحبت میں رہنا چاہتا ہے اور اللہ کا دیدار چاہتا ہے، تو اسے یہ طریقہ سمجھنا، پہلے خود سمجھنا ہے، اپنے عمل میں لانا ہے، اپنے اخلاق کو ٹھیک کرنا ہے، اپنے طریقے کو ٹھیک کرنا ہے، پھر آگے اپنے پیار، محبت، اخلاق سے اور لوگوں پہ کام کرنا ہے. یہ اللہ تعالیٰ مجھے طریقہ بتا رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق. اب اللہ تعالیٰ اس میں دوبارہ دیکھیں مال کے خرچ کرنے کا دوبارہ آ گیا. یہ مال خرچ کرنے کا اللہ تعالیٰ سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیوں اتنا اللہ تعالیٰ نے اس پہ زور دیا ہے، وجہ کیا ہے؟ اس سے پہلے کی آیت میں بھی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے مال خرچ کرنے کا ہمیں کہا، اور یہ مسلسل ہر دوسری تیسری آیت کے بعد آ رہا ہے. وجہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے پیدا کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو نبی بھیجے، آخر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور قرآن آیا. اب ہر ایک کو قرآن ہر ایک کے لیے ہے اور ہر ایک کو یہ قرآن کو کی تعلیمات کو ساری دنیا تک پہنچانا ہے.
تو اس کو پہنچانے کے لیے ظاہر ہے قربانی چاہیے، ایسے تو نہیں پہنچا سکتے۔ ایک جماعت ہوگی، اس جماعت کے خرچے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ جماعت تبلیغ کا کام کرے گی آگے، اور اس کو پھر اس میں جہاد بھی آ سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو دنیا میں فساد پسند نہیں ہے، لیکن جو فساد کرے گا، اب ماننا نہ ماننا ہر ایک اپنا کام ہے، وہ زبردستی نہیں ہے، لیکن جو قرآن کی مخالفت کرے گا، اللہ اور رسول کی مخالفت کرے گا، اور مسلمانوں کو نقصان پہنچائے گا اور فساد کرے گا اور تکلیف دے گا، تو ظاہر ہے اس سے تو جہاد ہوگا۔ اب جہاد جب ہوگا تو پھر اس میں مال کی ضرورت ہے، جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے جہاد کیے، کتنی لڑائیاں ہوئیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے یہ انتہائی ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ مجھے کہہ رہا ہے کہ تمہیں اب یہ جو مال ہے یہ ہے اللہ ہی کا، ہمارا نہیں ہے، اللہ ہی کا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، تو اس کو اسلام کو، دین اسلام کو پھیلانے کے لیے ہمیں قدم قدم پہ اپنا تن من دھن قربان کرنے کی ضرورت ہوگی، کیونکہ ہمارا مقصد اللہ ہے، یہ ہے اصل چیز۔ ہم نے دنیا کی طرف رخ کیا ہوا، اس لیے ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اب ہم اللہ کو، اپنے کو پہچانیں گے، تو ظاہر اپنے کو پہچاننے کی کوشش کریں گے تو پھر ہم اللہ کی طرف جائیں گے، تو اللہ کے دین کو وہاں سمجھیں گے، جانیں گے، پہچانیں گے اللہ کو، اللہ کی مرضی کو، تو وہاں پھر ہمیں، اور جب ہم اس قابل ہو جائیں گے تو ہمیں اس کو اور پھیلانے کے لیے ہمیں وہ چاہیے خرچ، تن من دھن، موقع با موقع ضرورت پڑتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے، اور یہ اس کا فائدہ ہمیں ہی ہے، اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی فائدہ نہیں ہے، فائدہ ہمیں ہی ہے، کہ اب یہ فائدہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے کہ جب ہم نیت اللہ کی اور اللہ کی کو پانے کے مقصد میں جب ہم نے خرچ کیا، اچھا یہاں ہے اللہ کو پانے کے مقصد، اللہ کو جاننے کے لیے ہم نے اس میں خرچ کیا، تو اللہ تعالیٰ اس کا پھر ہمیں بتا رہا ہے کہ مثال الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، مثال ہے ان لوگوں کی جو اللہ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اب پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا مطلب کیا، اگر ہم دیکھا جائے تو ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے خرچ کر رہے ہیں، لیکن جب تک ہمارا مقصد اللہ نہیں ہوگا اور اللہ کی مرضی نہیں ہوگی اور اللہ کو پانا نہیں ہوگا، تو وہ مال جتنا بھی ہم خرچ کریں وہ ہمارا مال اللہ کی راہ میں نہیں سمجھا جائے گا۔ جیسے مثلا اب سیلاب آیا ہے، سب قومیں جتنی بھی ہیں امداد دیں گی، تو کیا وہ اللہ کے لیے امداد دے رہی ہیں؟ نہیں، بس ایک دنیاوی مفاد کے لیے۔ یہ جو پیسہ ہے، یہ اس پر جو اقتصادی معاملات ہیں، لوگ جو آج کل جو تعلقات ہیں وہ پیسے کی بنیاد پر ہیں، پیسے کو خدا بنایا ہوا، تو وہی اقتصادیات کا معاملہ، تو لوگ جو اس قابل ہوتا ہے اس سے دوستی ہوتی ہے، اور اس سے دوستی کرتے ہیں، اس کی طرف جھکتے ہیں۔ تو اب جو اس سیلاب میں جو فرانس یا انگلینڈ یا جو بھی امداد دے رہا ہے، تو کیا وہ اللہ کے لیے دے رہے ہیں؟ نہیں، وہ دنیاوی مقصد کے لیے دے رہے ہیں، دنیا کے مقاصد کے لیے دے رہے ہیں۔ تو یہی اللہ تعالیٰ کہ اگر ہم مال کو اللہ کے، اب ہم جو خرچ کر رہے ہیں اس وقت، ہم لوگ جو خرچ کر رہے ہیں، اگر ہماری نیت اللہ نہیں ہے، اللہ کو پانا نہیں ہے، اللہ کو مرضی کے مطابق نہیں ہے، تو ہم جتنا بھی مال خرچ کر رہے ہیں وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا نہیں ہے۔ تو سب سے پہلی چیز جو ہے وہ نیت ہے، مقصد ہے، اللہ ہے، اللہ کی رضا کے مطابق جو خرچ کیا جائے، چاہے وہ مال ہے، چاہے جان ہے، چاہے اپنی تعلیمات ہیں، چاہے وہ علم ہے، چاہے وہ اپنے پوزیشن ہے، جو کچھ بھی خرچ کریں گے وہ ہمیں اللہ کی راہ میں ہی خرچ کرنا سمجھا جائے گا، یا اپنی اولاد پہ خرچ کرنا، نیت اپنی اولاد پہ خرچ کرنا، اپنے ماں باپ کے خرچ، رشتہ داروں پہ خرچ کرنا، ڈیپینڈ کرتا ہے نیت پہ۔ جب تک وہ نیت ہماری صحیح نہیں ہوگی تو ہمیں وہ فائدہ نہیں مل سکتا جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ مثال اس شخص کی جو اللہ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کرتا ہے، اس کی مثال ایسی ہے کمثل حبۃ انبتت سنابل سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ۔ اللہ کہتا ہے اس کی مثال ایسی ہے کہ اب اللہ مثال کے ذریعے سمجھا رہا ہے کہ ایک دانہ
کسی چیز کا زمین میں ڈالا تو مثلاً گندم کا ایک دانہ ہم نے زمین میں ڈالا، اب وہ زمین سے پھر اس کے جب وہ اگا تو ایک پوری شاخ سی نکلی، ایک بالی سی نکلی، اب اس میں 100 دانے، 100 وہ ہوتے ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے کہ یہ اس کی مثال ایسی ہے کہ اگر آپ نے نیک نیتی سے اللہ کو پانے کے لیے اللہ کی مرضی کے مطابق، یہ تینوں چیزیں بہت ضروری ہیں جو میں بول رہی ہوں، نیک نیتی سے اللہ کو پانے کے لیے اللہ کی مرضی سے خرچ کیا تو اس کی مثال ایسی ہے کہ آپ نے ایک دانہ زمین میں ڈالا اور پھر وہ اللہ تعالیٰ نے اس کا 100 گنا اس کو زیادہ کر دیا، بلکہ واللہ یضاعف لمن یشاء، بلکہ اللہ تعالیٰ اس سے بھی چار، اللہ کے لیے کسی چیز کی کمی نہیں، اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اب یہ اس سے بھی زیادہ کرے گا۔ اب یہ کیسے زیادہ ہوگا؟ وہ نیت پہ ہوتا ہے کہ آپ میں وہ جذبہ ہے، آپ نے کس جذبے سے۔ اب جیسے ہم قربانی کرتے ہیں تو اللہ کے پاس تو گوشت نہیں جاتا، اللہ کے پاس ہمارا وہ جذبہ جاتا ہے، ہماری وہ نیت جاتی ہے، وہ جاتا ہے۔ تو اصل ہے وہ جذبہ، وہ نیت۔ تو جب ہم اب ذرا سا بھی، اب جیسے اس میں مثال دوں میں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ تبوک کے لیے چندہ مانگا تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ پورے گھر کو لے آئے، حضرت عمر رضی اللہ آدھے گھر کا آدھا سامان لے آئے، اسی طرح ایک صحابی تھے ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا تو انہوں نے یہودی کی نوکری کی اور کچھ کھجوریں لے آئے، تو حضور نے سب کے اوپر وہ کھجوریں رکھ دی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، حضور نے حالانکہ حضرت ابوبکر سارا اپنا گھر لے آئے تھے لیکن ان کے پاس تھا تو وہ لے آئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس تھا تو وہ لیا، حضرت عثمان کے پاس تھا تو وہ لیا، لیکن یہ صحابی جن کے پاس کچھ نہیں تھا لیکن انہوں نے نوکری کی اور نوکری کر کے، یہودی کی نوکری کر کے وہ کھجوریں لائی، تو انہوں نے سب سے، اس میں کیا چیز ہے؟ اس میں وہ جذبہ ہے، وہ محبت ہے، وہ عشق ہے، وہ چیز ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ کے لیے، اللہ کی قدرت بہت بڑی ہے، اللہ کے لیے کسی چیز کی کمی نہیں ہے، کچھ نہیں، بس علیم، اور اللہ ہر کچھ جانتا ہے۔ اب ہم جو خرچ کرتے ہیں تو وہ اللہ میری نیت کو جانتا ہے کہ ہم کس جذبے سے، کس سے نیت کو خرچ کر رہے ہیں، جہاں بھی خرچ، گھر میں خرچ کر رہے ہیں، باہر خرچ کر رہے ہیں، دوستوں پہ خرچ کر رہے ہیں، ماں باپ پہ خرچ کر رہے ہیں، جس پہ خرچ کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ ہمیں فائدہ جب ہوگا، ایک کا 100، 100 کا 1000، 1000 کے 10,000 یا بے انتہا، وہ جب ہماری نیت سالم ہوگی، جب ہماری نیت اللہ ہوگا، جب ہمارا مقصد اللہ کو پانا ہوگا، جب ہماری مقصد اللہ کی رضا کے مطابق خرچ کرنا، یہ 3 چیزیں انتہائی ضروری ہیں۔ تو جب ہم اس طریقے سے کرتے ہیں تو اللہ کے در میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، بہت کچھ ہے اللہ کے پاس۔ اللہ تعالیٰ میرے اس پہ علم معلوم ہے اسے کہ میری نیت کیا ہے، میں کس جذبے سے، کس اس سے خرچ کر رہی ہوں۔ تو جتنا جذبہ آپ کا اپنا خلوص، آپ کا محبت، آپ عشق ہو تو تھوڑا بھی ہوگا تو وہ کام کر جائے گا، لیکن اگر آپ کے پاس بہت ہے اور آپ بے دلی سے اللہ تعالیٰ دوسرے طریقے سے مجھے سمجھانا چاہ رہا، اللہ کہہ رہا ہے الذین ینفقون اموالهم فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ کہتا ہے لیکن وہ جو خرچ کر رہے ہیں، یعنی جس کو بھی دے رہے ہیں، جس پہ بھی خرچ کر رہے ہیں، چاہے دین کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں، چاہے دنیا کے لیے خرچ کر رہے ہیں، چاہے رشتہ داروں پہ خرچ کر رہے ہیں، چاہے بچوں پہ خرچ کر رہے ہیں، چاہے ماں باپ پہ خرچ کر رہے ہیں، جہاں بھی خرچ کر رہے ہیں، لیکن اس خرچ کرنے سے، اس خیر خیرات کرنے سے، زکوٰۃ دینے سے یا کسی کی مدد کرنے، جو کچھ بھی اس میں ہم کر رہے ہیں، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ لیکن اگر اس میں وہ ہوگا تکلیف، اس کا مقصد اس کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہیں دینا، کسی کو کا نقصان نہیں کرنا، کسی پہ احسان نہیں جتانا، یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے۔ تو جو اس کا اجر یا ان سے کوئی مفاد نہیں رکھنا دنیاوی، اگر اس کو ایک اس میں لے تو کوئی دنیاوی مفاد نہیں رکھنا، جو خرچ کر رہے ہیں اللہ کو پانے کے لیے، اللہ کی رضا کرتی ہے۔ اب جس پہ خرچ کیا ہے اس پہ کوئی احسان نہیں جتائیں گے، اس کو کوئی تکلیف نہیں دیں گے، اس کو کوئی پریشان نہیں کریں گے، اس کی کوئی خدمات حاصل نہیں کریں گے، اس سے کوئی توقع نہیں رکھیں گے، اس سے کوئی امید نہیں رکھیں گے، یہاں تک کہ اس سے سلام کی امید بھی نہیں رکھیں گے، عزت کی امید بھی نہیں رکھیں گے،
کوئی جو خرچ کر دیا اللہ کے لیے خرچ کر دیا. اگر یہ چیز نہیں ہے تو ہمیں وہ نقصان ہوگا. لیکن ہم نے خرچ کیا اس لیے کہ اللہ کو پانے کے لیے، تو اس کا اجر اللہ کے پاس ہے، اجر اللہ تعالیٰ دے گا. یعنی میں نے جو خرچ کیا ہے اس کا اجر اللہ دے گا، بندے کی طرف سے مجھے کچھ نہیں چاہیے. تو ہمیں اس میں خلوص پیدا کرنا ہے، اپنے اس خرچ کرنے میں خلوص پیدا. اچھا، جتنا ہمارا خلوص پیدا ہوگا اتنا ہی زیادہ ہم خرچ کریں گے، اتنا ہی زیادہ اب ہم میں خلوص نہیں ہوتا، ہمیں اللہ کی محبت نہیں ہوتی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہوتی، اپنے استاد کی محبت نہیں ہوتی. ہم خرچ کرتے ہیں تو بے دلی سے خرچ کرتے ہیں، اور جب ہم جو چیز بے دلی سے خرچ کریں گے تو وہ تو ہمیں فائدہ نہیں دے گی. ہمیں تو فائدہ جب دیتی ہے جب ہم اللہ کو پانے کے، اللہ مقصد زندگی ہے، اللہ کو پانا ہے، اللہ کی رضا ہے، اللہ ہی کی رضا کے مطابق ہم خرچ کریں گے. اور ظاہر خرچ تو بندوں پہ کریں گے نا، اللہ پہ تو ہم خرچ نہیں کر رہے، خرچ ہم بندوں پہ کریں گے. لیکن مقصد ہمارا اللہ کو پانا ہے، اللہ کی رضا ہے، اللہ کے حکم کے مطابق، تو پھر اس کا اجر ہے اللہ کے پاس ہے. پھر ایسے لوگوں کو، ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کوئی غم نہیں ہوگا. اگر ان کو کسی نے کوئی اجر نہیں دیا، کوئی عزت نہیں کی، کوئی بے عزتی کر دی، کوئی یہ کر دیا، ہمیں پھر یہ افسوس نہیں ہوگا کہ دیکھو میں نے اس کی اتنی خدمت کی ہے، اس کی اتنا خیال رکھا ہے، اس کا یہ کیا، اور یہ مجھے کیا کر. یہ جو مجھے ہمیں افسوس ہوتا ہے نیکی کرنے کے بعد، ہمیں جو افسوس ہوتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمیں لوگوں کی امید سے کرتے ہیں، دنیا داری کے لیے کرتے ہیں، اللہ کو پانے کے لیے نہیں کیا. تو یہ ہمیں اپنے کو آپ کو دیکھنا چاہیے، چیک کرنا چاہیے کہ میں جو خرچ کر رہی ہوں اس کا مقصد کیا ہے. کیا اس کا مقصد دنیا داری ہے؟ کیا اس کا مقصد کسی سے مفاد حاصل کرنا ہے؟ کسی کی اس کے وقت کے اوپر کام آنے کے لیے ہم خرچ کر رہے ہیں کہ آج ہم خرچ کریں گے، کل یہ ہمارا خیال رکھے گا، یہ ہمارا سہارا بنے گا، یہ ہماری مشکلیں وہ کرے گا، یہ ہوگا، یہ ہماری تکلیف کے وقت یہ کام آئے گا. یہ تمام چیزیں جو ہے یہ شرک کے جرم میں آتی ہے، شرک خفی کے جرم میں آتی ہے. اصل تو خرچ ہم اللہ کو پانے کے لیے، اللہ کی رضا تو بات بنے گی. اور ہم سب پہ یہ لازم ہے کہ ہم خرچ کریں اللہ کو رضا کے لیے، اللہ کے مقصد زندگی. اور پھر جب میں نے مقصد زندگی لے لیا تو اب تو میرے پہ ذمہ داری عائد ہو گئی کہ میں اللہ کے پیغام کو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو آگے بڑھاؤں، اور اس میں تن من دھن خرچ کروں، ہر جگہ خرچ کروں. تو جو بھی کروں گی اللہ کو اس کے نتیجے میں اللہ کی رضا ملے گی، محبت ملے گی، حکمت زانائی ملے گی، روشنی ملے گی، اور اللہ کا قرب ملے گا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب ملے گا. دنیا میں اگر کچھ نہ بھی ملا تو کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اور ہم مطمئن رہیں گے. سب سے زیادہ نفس مطمئنہ حاصل ہوگا. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اب اللہ تعالیٰ مجھے ایک طریقے سے بتا رہا ہے کہ دیکھو ایسے مت خرچ کرو. کیسے؟ قول معروف، اگر تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے خرچ کرنے کے لیے، بات اچھی کہو، کسی کو جھڑکو نہیں، کسی کو غریب مت سمجھو، کسی کی مجبوری پہ ہنسو نہیں، کسی کا مذاق مت اڑاؤ. مغفرۃ، اللہ سے ہر وقت معافی مانگتے رہو. خیر من صدقۃ یتبعها اذى، اللہ کہتا ہے بہتر ہے اگر آپ نے جو خرچ کیا ہے اس سے کسی کو تکلیف دے رہے ہیں تو بہتر ہے کہ آپ اچھی بات کہیں. اس خیرات سے بہتر ہے جس سے میں کسی کو تکلیف پہنچاؤں، اس مدد سے بہتر ہے جس کے بعد میں کسی کو تکلیف پہنچاؤں. تو اسی لیے اس کو یہ جو فقیر ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے. فقیر سوال تو منع ہے لیکن فقیر تو پیچھے پڑ جاتے ہیں. تو اب ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا ہے کہ بجائے اس کے کہ تم انہیں صلواتیں سناؤ، وہ بات کرو، یہ کرو، وہ بہتر کرو کہ کہو السلام علیکم، سلام کا اشارہ کر کے ان سے ایک سائڈ پہ ہو جاؤ. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے منع کیا ایسا جو ہم کسی پہ کسی اللہ کی رضا کے لیے خرچ کر رہے ہیں اور اس کے بعد ہم نے ان سے کسی قسم کی امید رکھی ہوئی ہے یا کسی قسم کی ہم تکلیف دے رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس سے بہتر ہے کہ تم خرچ مت کرو. واللہ غنی حلیم، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے.
اللہ غنی ہے، اللہ کے پاس کسی چیز کی کم۔ اب یہ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ اگر جس کی مدد ہم کر رہے ہیں، جس کا ہم خیال رکھ رہے ہیں، جس پہ خرچ کر رہے ہیں، تو کیا اللہ تعالیٰ اس کو نہیں دے سکتا تھا؟ نہیں، اللہ دے سکتا تھا۔ اب اللہ نے میرے ذمہ یہ لگایا کہ نہیں تم اس کا خیال رکھو، تو اس کا کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے قرب دینا چاہتا ہے۔ نمبر 1 قرب دینا چاہتا ہے، میرے دل سے دنیا کی محبت نکالنا چاہتا ہے، میرے دل سے یہ تمام دنیا کی ہر چیز کی محبت نکالنا چاہتا ہے۔ دوسرا اپنا قرب مجھے دینا چاہتا ہے، نفس مطمئنہ دینا چاہتا ہے، وہ نور دینا چاہتا ہے، کافی چیزیں ہیں۔ اس وجہ سے اللہ لوگوں کے دلوں میں میری محبت ڈالنا چاہتا ہے۔ ظاہر ہے میرے ذریعے سے اللہ خرچ کر، مال تو اللہ کا ہے، میرا تو ہے ہی نہیں، میرے ذریعے سے اللہ سے خرچ کروا رہا ہے، یہ اللہ کا احسان ہے مجھ پہ، یہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہے مجھ سے، یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی برکات ہیں، وہ میرے ذریعے سے، اب میرے ذریعے سے کروا رہا ہے، تو کیونکہ لوگوں کے دلوں میں تمہاری محبت اور عزت یہ ہے، تو فائدہ سراسر جو خرچ کرنے والا ہے اسی کا فائدہ ہے، اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو یہ نقطے کو سمجھنا چاہیے ہمیں۔ حلیم، اور اگر اللہ تعالیٰ بردبار ہے، جلدی نہیں پکڑتا، اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو تنگ کر رہا ہے، پریشان کر رہا ہے اور تکلیف دے رہا ہے، تو اللہ کہہ رہا ہے میں جلدی نہیں، میں معاف کرتا ہوں اور درگزر کرتا ہوں اور ٹائم دیتا ہوں کہ آج سمجھ جائے گا، کل سمجھ جائے گا۔ یعنی ہمیں اپنی عادتیں سنوارنی ہیں، ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ٹائم دے رہا ہے کہ صحیح ہو جاؤ، ٹھیک ہو جاؤ، اپنے اخلاق کو صحیح کرو، اپنے رویوں کو صحیح کرو، اپنے سوچ کو صحیح کرو، اپنے معاملات کو صحیح کرو، ہر چیز میں للہیت ہونی چاہیے، یعنی اللہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی جو کر رہا ہوں اللہ کے لیے۔ جب ہم اس طریقے سے سوچتے ہیں، اس طریقے سے کرتے ہیں، تو ہم اللہ کی صفات ہم میں آتی ہیں، اللہ کی محبت ہم میں آتی ہے، ہم میں صبر آتا ہے، ہم میں برداشت آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مخلوق سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ میرے دل میں اس طریقے سے مخلوق کی محبت ڈالتا ہے، نرم دلی آتی ہے، سخاوت ہوتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے مجھے اپنے قرب حاصل کرتا ہے۔ تو اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ اگر ہم خرچ کر رہے ہیں تو ہمیں اپنے طریقہ کار کو دیکھنا چاہیے کہ ہم کس مقصد کے لیے خرچ کر رہے ہیں۔ کیا ہم دنیا برائے دنیا حاصل کرنے کے لیے خرچ کر رہے ہیں، یا ہم خرچ کر رہے ہیں اللہ کو پانے کے لیے؟ تو اصل نقطہ جو ہے خرچ کا یہ ہے کہ وہ اللہ کی رضا، اللہ کو پانا، اللہ سے ملاقات۔ جب ہم اس طریقے سے خرچ کریں گے، مال اللہ کا ہے، جان اللہ کی ہے، ہر چیز اللہ کی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اگر میں اپنے نظریے کو صحیح کروں گی، اپنی نیت کو صحیح کروں گی، تو اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے گا۔ اس توفیق سے میں فائدہ اٹھاؤں گی جب اللہ کی رضا کے لیے جو کچھ بھی کروں گی رضا کے لیے۔ تو یہ جو خرچ ہے یہ قدم قدم پہ ہے، جیسے جیسے ضرورت ہوگی اس وقت ہمیں پیچھے نہیں ہٹنا ضرورت ہے۔ کچھ پتہ نہیں کہ کس وقت اللہ تعالیٰ، کس وقت مسلمانوں جہاد شروع ہو جائے، کس وقت۔ اب سب سے بڑا جہاد تو نفس کا ہے، نفس کے خلاف بھی جہاد ہے سب سے بڑا۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس آ رہے تو آپ نے صحابہ سے فرمایا ایک چھوٹی جنگ سے اب ہم بڑی جنگ کی طرف جا رہے ہیں۔ تو صحابہ حیران رہ گئے، حالانکہ تبوک کی جنگ بہت بڑی تھی۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں اب ہے نفس کے خلاف جہاد۔ اب یہ نفس کے خلاف، نفس تو نہیں چاہتا کہ میں کسی پہ پیسے خرچ کروں، کسی کو مال دوں، یہ دوں کسی کا۔ آج کل ہم لوگوں کا کیا حالت ہے؟ تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ نقطوں کو سمجھیں اور اس کو عمل کریں۔ جب عمل کریں گے نیک نیتی سے اللہ کو پانے کے لیے، اللہ کو مقصد بنا کے، اللہ کی رضا کے مطابق، تو پھر ہمارا دل کھلتا چلا جائے گا، سمجھ آتی چلی جائے گی، اور ہم میں اللہ کی محبت آتی چلی جائے گی۔ جب اللہ کی محبت آئے گی تو جس سے محبت ہو جائے اس پہ تو سب کچھ خرچ کر دینے کو دل چاہتا ہے۔ تو پھر وہ ہم میں جو تنگ دلی ہوتی ہے، جو کنجوسی ہوتی ہے، جو بخیلی ہوتی ہے، وہ سب ختم ہو جائے گی۔ اب یہ ساری چیزیں روحانی بیماریاں ہیں، تو یہ روحانی بیماریاں اس طریقے سے ہماری دور ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ